کیا آپ جانتے ہیں کہ انٹارکٹیکا اور آرکٹک پول کے علاوہ سب سے زیادہ پانی کے میٹھے پانی کے برف کے ریزروائر کہاں پر موجود ہیں؟ جی ہاں، ہمارے ملک میں کوہ ہندوکش، کراکرم اور ہمالیہ کے جوڑ پر۔ یہ تینوں پہاڑی سلسلے ہمارے ملک میں آ کر ملتے ہیں اور یہاں پر موجود ہے دنیا کے سب سے بڑے بڑے گلیشیئرز۔ اور اس وقت تیسرے نمبر پر جو پانی کی مقدار کسی ایک جگہ پر موجود ہے وہ ہمارے ملک میں ان علاقوں میں موجود ہے۔ لیکن ان سے نکلتا ہوا دریائے سندھ جسے انڈس ریور کہا جاتا ہے، اس کی سیولائزیشن 6000 سے 7000 سال پرانی ہے، وہ اب خاتمے کی طرف ہے۔ انڈس ریور کی سیولائزیشن اگلے 20 سالوں کے بعد پورے طریقے سے متاثر ہونے جا رہی ہے اگر ہم نے بروقت کوئی کام نہ کیا۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس دریا کی طرف جس میں پہلے تو بہت زیادہ پانی آئے گا اور ابھی آ رہا ہے، اور پھر آئے گی ایک دل دہلا دینے والی خشک سالی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، دنیا کی سائنسدان چیخ چیخ کر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پانی کا کچھ کر لیں، اپنے دریا کا کچھ کر لیں، کیونکہ آپ کے پاس یہی ایک دریا ہے جو کہ پورے ملک سے ہوتا ہوا سمندر میں جا کر گرتا ہے۔ اگر آپ برف کی بات کریں تو برف میں پانی زیادہ عرصے تک محفوظ رہتا ہے۔ بارش کا پانی فوراً ہی یا تو استعمال ہو جاتا ہے یا زمین کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن کسی بھی ملک میں اگر برف کے سنو کے بڑے بڑے ذخیرے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس واٹر سیکیورٹی اسے حاصل ہے۔ 2010 کے اور 2020 21 22 کے سیلاب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ سیکیورٹی آہستہ آہستہ پاکستان سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور گلوبل وارمنگ جس طرح بڑھتی جا رہی ہے ہمیں شدید اندیشہ ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ سیلاب آئیں گے اور پھر ایک دل دہلا دینے والی خشک سالی ہوگی اور ہم ہوں گے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں پہلی ریسرچ کی طرف جسے والٹر ایمریزیل نے اور آرتھر نے کیا۔ انہوں نے جن کا تعلق نیدرلینڈ کی یونیورسٹی سے 2002 میں مختلف ریورز کو اسٹڈی کیا۔ 32 سائنسدان اس اسٹڈی میں شامل تھے اور انہوں نے ایسے علاقوں کا تجزیہ کیا جہاں پر گلیشیئر ہی گلیشیئر تھے۔ دنیا میں جتنے وہ علاقے تھے جہاں پر بہت زیادہ گلیشیئر تھے، انہوں نے وہاں پر جا کر ریسرچ کی، ڈیٹا کلیکٹ کیا، اور کس قسم کا ڈیٹا کلیکٹ کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ گلیشیئر میں آئس کا والیوم کتنا ہے، برف کتنی ہے، پریسیپیٹیشن بارشیں کتنی ہو رہی ہیں، سرفیس واٹر کتنا ہے، اور پہاڑ سے پانی کتنی تیزی سے نیچے آتا ہے، نیچے کتنی پاپولیشن ہے، ٹیمپریچر، گلوبل وارمنگ کا کیا امپیکٹ ہے، اور اس ملک کی اکانومی کیسی ہے جو کہ اس پانی کو ریزرو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس ملک کی فیوچر گروتھ کو بھی دیکھا، جی ڈی پی کو بھی دیکھا، گورننس سٹائلز کو بھی دیکھا۔ تو پورا ایک ریسرچ کر کے انہوں نے بتایا کہ 78 دریاؤں میں سے 78 بڑے بڑے دریاؤں جو گلیشیئر سے نکل رہے ہیں ان کو دیکھا گیا، اس میں جو سب سے بڑا شکار گلوبل وارمنگ کا دریا ہے وہ دریائے سندھ ہے، انڈس ریور ہے۔ انہوں نے 2019 میں اپنا پیپر پبلش کیا جو کہ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں، اور اس پیپر میں بتایا گیا جس میں 32 انڈیپینڈنٹ سائنٹسٹ نے ریسرچ کر کے بتایا کہ دریائے سندھ پہلا دریا ہوگا جو سب سے زیادہ جلدی خشک ہوگا۔ 78 دریاؤں میں دریائے سندھ سب سے پہلے خشک ہوگا، اور اس کے خشک ہونے سے پہلے وہ بہت بپھرے گا، وہ سیلاب لائے گا، اور سیلاب آتے رہیں گے، سال بہ سال سیلاب آتے رہیں گے، لیکن اس کے بعد جب گلیشیئرز پورے طریقے سے پگھل چکے ہوں گے تو تب قحط شروع ہوگا، اور یہ قحط ایسا ہوگا جس سے پاپولیشن بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بینک میں اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے ایک آدمی نے اور وہ اس کا سود کھا رہا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سود کی بجائے اپنی اصل رقم کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک کروڈ ایگزامپل ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو دوسری سٹڈی کی طرف لے کر چلتا ہوں جو 2023 میں ہوئی۔ 8 کنٹریز کے ملکوں کے جو ریسرچ سکولرز تھے جو کہ ماؤنٹین بیس ریسرچ کرتے تھے، اس قسم کے مختلف قسم کے گلیشیئرز کو اسٹڈی کرتے تھے، ان کو لیڈ کر رہے تھے فلپس ویسٹر، اور انہوں نے یہ بتایا کہ تقریباً 80% جو ہمالیہ کے گلیشیئرز ہیں وہ 2100 تک ختم ہو چکے ہوں گے۔ 80%، یعنی ہمارے پاس پانی کا جو ذخیرہ ہے وہ اگلی صدی میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ 80%۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اتنی تیزی سے یہ پگھلیں گے کہ 2050 تک تو پاکستان میں بہت زیادہ سیلاب آئیں گے،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس 1000 سے زیادہ گلیشیل لیکس ہیں، جھیلیں ہیں، برف کی جھیلیں ہیں، اور ان جھیلوں میں کسی ملک کے پاس اتنی زیادہ جھیلیں نہیں ہیں جتنی کہ پاکستان میں ہیں۔ اور ان جھیلوں میں جب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ جھیلیں پھٹیں گی تو بہت بڑے سیلاب آئیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے پاس بہت سے ڈیم اس وقت جمے ہوئے ہیں اور ایک دم وہ ڈیموں سے پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ان جھیلوں کی، ان فروزن برفیلی جھیلوں کے پھٹنے کی تعداد 2050 تک 200% زیادہ ہو چکی ہوگی۔ تو آپ امیجن کیجئے کہ یہ کتنا بڑا ٹریپ ہے جس میں ہمارے سروں پر پانی ہی پانی منڈلا رہا ہے جسے ہم سیو نہیں کر سکتے، اور اب یہ پانی اور یہ جھیلیں برے طریقے سے پھٹیں گی۔ بلکہ اس سال بھی یہ پریڈکشن تھی کہ پاکستان کی 23 جھیلیں پھٹنے جا رہی ہیں۔ اگر 23 جھیلیں یا 20 جھیلوں کے پھٹنے سے اتنے زوردار سیلاب آ رہے ہیں تو جب یہ 1000 جھیلیں پھٹیں گی تو ہمارے ملک کے کیا حالات ہوں گے۔ ساتھ ساتھ یہ ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان میں اگلے 20 سالوں میں 2050 تک بہت طوفان آئیں گے، بہت سیلاب آئیں گے، اور یہ دریا اپنی حدود سے بہت باہر نکل جائیں گے۔ شہر دور دھکیل دیے جائیں گے ان دریاؤں سے، اور اس کے بعد پھر یہ دریا سکڑنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ پانی ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر پاکستان کے پاس پانی نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر ہم نے اس پر کچھ کام نہ کیا تو انڈس سویلائزیشن کو ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس وقت جب 2026 میں ہم کھڑے ہیں، 2022 میں جو سیلاب آئے تھے انہوں نے پاکستان کی جی ڈی پی کو 9.8% نقصان دیا تھا۔ صرف ایک سال کے سیلاب نے 9.8% سیلاب کا نقصان دیا تھا، اور اس وقت ہمارے پاس 7000 سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، جس میں سے 1000 گلیشیئرز ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ان قریب پھٹنے جا رہے ہیں۔ اگر میں پانی کی بات کروں تو جب پاکستان بنا تھا تو ایک بندے کے لیے 5000 میٹر کیوب پانی موجود تھا اس کے استعمال کے لیے۔ آج یہ پانی کم ہو کر 1000 میٹر کیوب رہ گیا ہے۔ ہم ریڈ لائن پر آ چکے ہیں جہاں پر پانی موجود نہیں ہوتا۔ پاکستان ان 10 نیشنز میں ہے جو کہ سب سے پہلے گلوبل وارمنگ کا شکار ہوگی، اور اگر اس سٹڈی کو دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا دریا سب سے پہلے سوکھے گا۔ ہم صرف دنیا میں جتنی بھی گلوبل گیسز پیدا ہوتی ہیں ان کے جو کاربن ایمیشنز ہوتے ہیں اس کا صرف 1% بھی پاکستان سے نہیں جاتا، اس سے بھی کم جاتا ہے، لیکن ہم اس کا شکار سب سے پہلے ہونے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 اسٹریٹجیز ہیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے، یا تو ہم ڈیم بنائیں اور جو پانی آ رہا ہے اسے سیو کریں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم گلیشیئر پر جا کر ان جھیلوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ پھٹے نہ۔ ہم اپنے گلیشیئر کی اور اپنے جو ماؤنٹینس ایریا ہے اس کے ٹیمپریچر کم کر سکیں۔ آپ کے خیال میں ہمیں اس میں کون سی اسٹریٹجی کا استعمال کرنا ہوگا؟ کیونکہ دونوں قسم کی ٹیکنالوجیز بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں، ہمارے ملک میں نہیں آ رہی لیکن بڑی تیزی سے ڈیمز بنانے کی اور پانی کو سٹور کرنے کی ٹیکنالوجی بھی، اور پھر اپنے گلیشیل جھیلوں کو محفوظ بنانے کے لیے اور ان کو مستقل فریز حالت میں رکھنے کی بھی بہت سی ٹیکنالوجیز پر کام ہو رہا ہے جو کہ ہم اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے کہ ہمیں پہلے کس ٹیکنالوجی پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تختی آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے۔